نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 748. وجميع النظم والشرائع والآداب والسنن التي يتضمنها هذا القرآن انما تقدم قبل كل شيء على الایمان. وجميع النظم اور سارے کے سارے سسٹمز، نظام، والشرائع اور شریعتیں، طریقے، والآداب اور آداب، والسنن اور سنتیں، التی وہ جو، یتضمنها مشتمل ہے ان پر، ھذا القرآن یہ قرآن، انما تقدم قبل کل شیء بے شک وہ پیش کرتا ہے ہر چیز سے قبل، علی الایمان ایمان پر، یعنی وہ سب ایک طرح سے ایمان کتابیں ہیں. قرآن مجید میں جتنی بھی آداب اور سنتیں اور شریعت، طریقے اور نظام اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ایمان ہی کتابیں ہیں. فالذی لا یؤمن باللہ تو وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ولا یتلقی القرآن علی انہ وحی من اللہ اور نہ وہ لیتا ہے قرآن کو یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، لا یہتدی بالقرآن وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتا، کما ینبغی جیسا کہ ہونی چاہیے، ولا یسر اور نہ وہ خوش ہوتا ہے، بما فیہ من بشارات ان خوشخبریوں سے جو اس کے اندر موجود ہیں. یعنی جو شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اور جو شخص قرآن کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں سمجھتا، وہ نمبر 1 قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. اور کیسے؟ کما ینبغی جیسا کہ ہونا چاہیے. اور پھر جو ایمان ہی نہیں رکھتا اور جو اس کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں سمجھتا، وہ اس کے اندر پائی جانے والی بشارتوں اور خوشخبریوں سے بھی خوش نہیں ہوتا، تو قرآن اس کے لیے پھر بشارت نہیں بنتا. ان فی القرآن کنوزا ضخمۃ من الہدی والمعرفہ قرآن کے اندر خزانے ہیں بہت بھاری بڑے ہدایت اور معرفت کے، والحرکۃ والتوجیہ حرکت کرنے کے اور توجیہ یعنی انسٹرکشنز کے، موٹیویشن اور انسٹرکشن دو کہہ سکتے ہیں آپ، والآداب والسنن اور آداب اور سنتوں کے، والایمان اور ایمان، ہوا مفتاح ھذہ الکنوز وہ چابی ہے ان سارے خزانوں کی. ولا يمكن ان تفتح کنوز القرآن اور ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے خزانے کھولے جا سکے، الا بمفتاح الایمان مگر ایمان کی کنجی سے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی جو سب سے زیادہ درست ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ کی معرفت بھی اس سے ملتی ہے، انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، انسان کو ڈائریکشن ملتی ہے. توجیہ کا مطلب یہاں ڈائریکشن بھی کر سکتے ہیں. اس کو مینرز کا پتہ چلتا ہے، سنتوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ سارے خزانے جو ہیں، جو باری بھرکم خزانے، اس وقت تک انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر ایمان نہ ہو. ایمان ہی کنجی ہے ان سارے خزانوں کی. ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، انسان کے اندر موٹیویشن آئے گی، اس کو ہدایات نصیب ہوں گی اور عمل بھی کرے گا. آداب اور سنتوں سے بھی تبھی فائدہ اٹھائے گا. ولا يمكن ان تفتح کنوز القرآن الا بمفتاح الایمان ممکن ہی نہیں کہ
قرآن کے خزانوں کو کوئی ایمان کی کنجی کے بغیر کھول سکے. یہاں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بہت اچھے مسلمان ہیں اور ہم سب اچھے کام تو کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم چیریٹی بھی دیتے ہیں، ہم حلال بھی کماتے ہیں، سب کچھ، تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی قرآن کے پڑھنے کو وہ ضروری نہیں سمجھتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سارے خزانے جو ہیں ہدایت کے وہ قرآن سے متعلق ہیں، قرآن کے اندر ہیں، اور اگر آپ کا اس بات پر ایمان ہی نہیں تو ان خزانوں سے آپ محروم رہ جائیں گے. اور استاذ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھنے والی چیز. جی، قرآن فعلان کے وزن پر ہے، وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. تو اگر ہم ایک بار بھی سمجھ کے پڑھنے کو تیار نہیں تو بار بار کب پڑھیں گے؟ اور بار بار تو وہی پڑھتا ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، اور ایک بار پڑھنے سے حاصل اس کو ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. کم از کم یہ ایمان کی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس کا مؤلف کوئی انسان نہیں، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں، بلکہ یہ ایک سنجیدہ کلام ہے. وما ہوا بالہزل. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، حق الایمانی، سچا ایمان. جو لوگ سچا ایمان رکھتے ہیں، جیسے ایمان لانے کا حق ہے ایسا ایمان رکھتے ہیں. حققوا المعجزات بہذا القرآن، انہوں نے اس قرآن کے ذریعے معجزات کو حق کر دکھایا، یعنی یہ قرآن اٹ سیلف اے میریکل. تو جو لوگ صحیح معنوں میں قرآن پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی میریکلز دیکھتے ہیں. بے شمار چیزیں، ایک بات ان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اور وہی چیز قرآن میں آ جاتی. ایک بات وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور قرآن اس کی تائید کر دیتا ہے. ایک چیز انسان غلط قدم اٹھانے لگتا ہے، قرآن اس کو روک دیتا ہے. تو حقق المعجزات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان معجزات کو جو قرآن سے وابستہ ہیں سچ کر دکھاتا ہے، حقیقت بن جاتے ہیں. حققو کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت بن جاتے ہیں. اما حین یکون القرآن کتابا یترنم المترنمون بآیاتہ، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب قرآن ایسی کتاب پڑھ جائے جس کو ترنم سے پڑھنے والے اس کی آیات کو ترنم سے پڑھتے رہیں، تستلذ بها الاذان، جس سے کان لذت پائیں، ولا تتعداها الى القلوب، اور وہ دلوں تک جائے ہی نہ، فحینئذ لا ينتفع به احد، تو اس وقت اس کتاب سے کوئی ایک بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وَيَظَلُّ كَنْزًا بِلَا مِفْتَاحٍ، اور یہ ایک ایسا خزانہ رہتا ہے جس کی کوئی کنجی نہیں ہوتی. كما قال سبحانہ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ بے شمار حفاظ ہیں جو قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں، اس کو ترنم سے بھی پڑھتے ہیں، خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں. رمضان میں آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ کہاں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ جہاں زیادہ سے زیادہ اچھا قاری، خوش الحان قاری ہو. لیکن وہ خوش الحانی ان کو تو فائدہ دیتی ہے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن جو قرآن کو سمجھتے نہیں ان کے صرف کان ہی لذت پاتے ہیں، ان کے دل اس میں انوالو نہیں ہوتے. لہذا وہ ایمان دلوں کے اندر نہیں آتا تو پورا فائدہ بھی نہیں آتا. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سازا یہ جو بات ہے کہ صرف کانوں کی لذت کے لیے قرآن نہیں ہے، تو بچے گئے تھے کچھ عرصے پہلے ایجپٹ میں کرنے کے لیے قرآن کا اجازہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر شادیاں جو ہوتی ہیں ان پہ وہ اچھے سے اچھا قاری ہائر کرتے ہیں، اور پھر وہ قاری مسلسل جتنی دیر وہ فنکشن چلتا رہتا ہے وہ قاری مسلسل تلاوت کرتا رہتا ہے. جو سنے نہ سنے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایوری ون از بزی ان دیئر اون ٹاک، لیکن وہ قاری کی یہ ذمہ داری کہ وہ پیسے اس بات کے لے رہا ہے کہ وہ مسلسل تلاوت کرتا رہے گا، وہ رکے گا. یعنی جیسے کچھ جگہوں پر گانے گائے جاتے رہتے ہیں، میوزک لگا رہتا ہے، لیکن یہ تو قرآن کی پھر ادب نہیں نا. یعنی وہ تو صرف ایسے ہی ہوا کہ گانے کو انہوں نے ریپلیس کر دیا ایک ترنم سے، کانوں کی لذت کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے. یعنی دل تو فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جب دل میں نہیں جاتا تو جوارح پہ نہیں آتا.
یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. جو چیز دل پہ چلی جاتی ہے وہ جوارح پہ آ جاتی ہے, یعنی پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے. I just want to ask that do you need to have a certain level of taqwa or iman before you approach the Quran in order to obtain guidance from it? کیونکہ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جن میں آلریڈی تھوڑا سا شعور اور اویئرنیس ہوتی ہے, ایمان کے لوازمات کو جانتے ہیں, وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی, ہوتا یہ ہے کہ جب تھوڑا بھی ایمان ہو نا, آپ قرآن شوق اور نیت اخلاص سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا ایمان بھی بڑھنے لگتا ہے. تو ایک ہے ابتدائی ایمان کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر اتنا ایمان ہے نا یہ اللہ کی کتاب ہے اور سچے دل سے اس بات کو مان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے, اور یہ چیز دل میں رکھ کے جب وہ قرآن کھولتا ہے کہ یہ میرے رب کی بات ہے, تو جتنا جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد اسی طرح جب ہم قرآن سنتے ہیں, تراویح میں بھی سنتے ہیں, لیکن جن قاری کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, ان کی تلاوت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سننے والے کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور جو نہیں سمجھتا اس کا دل بھی اس میں اور طرح کا انوالو ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی سمجھ کی کچھ تاثیر جو ہے وہ دوسروں پر بھی چلی جاتی. اور ایک اگر صرف مخارج اور صرف حروف کی کیئر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. پھر بسم اللہ, السلام علیکم. وعلیکم In back home we used to read Quran, memorize Quran. I didn't understand very well until once I listened to the Sheikh in a lecture. He was saying that the Quran, he said, is just like somebody love you so much and send a letter to you and telling you what to do, what not to do. What do you do with that letter? Would you read it or just put it in somewhere? And that's it. Would you understand it? If you don't understand the language, would you ask people to translate for you, or you just ignore it? And then after that, it hit me, subhanallah. This is a letter from Allah subhanahu wa ta'ala to us, to each and individual. He tell us what to do because he loves us so much. بہت سے نان مسلمز بھی قرآن پڑھتے ہیں اور بہت اس میں ریسرچز بھی کرتے ہیں, پوری پوری زندگی لگاتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بہت سے نان مسلمز نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے. انگریزی میں AJ آربری کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ترجمہ ہے, یعنی لینگویج کے اعتبار سے اور ٹیکسٹ کے بھی قریب ہے. تو جب میں PhD کرنے کے لیے گئی تو اس وقت میرے پروفیسر نے بتایا کہ AJ آربری کا ترجمہ بہت اچھا ہے. تو مجھے تجسس ہوا, میں نے جب لائبریری میں تلاش کیا تو مجھے 30th جز ملا. میں نے پڑھنا شروع کیا. آپ یقین کریں میں جب اسے پڑھ رہی ہوتی تھی تو بے اختیار میرے آنسو نکلنے لگتے تھے, کیونکہ کچھ لینگویج کا سٹائل ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اس میں آپ ایک چیز پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ وہ اثر کرتی. تو میں بار بار یہ سوال کرتی تھی کہ جس نے ترجمہ کیا اس کے دل پہ اثر نہیں ہوا, وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا, وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا. تو بعض اوقات جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا, چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, ایمان نہیں ہوتا تو بہت کچھ علم حاصل کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا, وہ انسان کو کچھ بھی تبدیل نہیں کرتا. تو ایمان جو وہ کی ہے, تھوڑا بھی ہو تو بہت, یعنی کہ ایک دفعہ کنجی کھولی جائے نا تو دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان اندر داخل ہو جاتا ہے محل میں. ان الایمان اعظم نعمت انعم اللہ بها علی البشریۃ, بے شک ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسانیت پر انعام کی ہے. فمنہم من قبلها, تو ان میں سے بعض ہیں جنہوں نے اس ایمان کو قبول کر لیا. ومنہم من ردہا, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس نعمت کو ایکسپٹ نہیں کیا. والایمان لیس کلمۃ تقال, ایمان صرف ایک لفظ نہیں جو بول دیا جائے, اٹر کر دیا جائے. انما ہوا حقیقت ذات تکالیف, بے شک یہ حقیقتاً بہت سی ذمہ داریوں والی بات ہے. یعنی اس میں یعنی ذات و تکالیف, تکالیف کا مطلب صرف تکلیف نہیں جو ہماری اردو کی ہوتی ہے, اس سے مراد یہ کہ اس سے ذمہ داری آتی ہے. مکلف کہتے ہیں نا, فلاں مکلف ہے فلاں نہیں ہے. وہ امانت ذات آباء, اور ایک امانت ہے جس کا بڑا بوجھ ہے. آباء ان کی جمع ہے بوجھ, بوجھوں والی امانت ہے. وہ جہاد یحتاج الی صبر, اور یہ ایک جہاد ہے جو صبر کا تقاضا کرتا ہے. وجہد یحتاج الی احتمال, اور ایسی مشقت ہے جو محتاج ہے کہ اس کو اٹھایا جائے, یعنی لیا جائے سر پہ.
فلا یکفی ان یقول الناس آمنا، اتنا کافی نہیں کہ لوگ کہیں کہ ہم ایمان لائے. لا بد ان یتعرضوا للفتنۃ، لازماً وہ آزمائش کے لیے پیش ہوں گے. لیخرجوا منہا صافیۃً، تاکہ وہ اس میں سے صاف ستھرے نکلیں. عناصرہم، ان کے عناصر. خالصۃً قلوبہم، ان کے دل خالص ہو کر. کما تفتن النار الذھب، جیسے صاف کرتی ہے آگ سونے کو. لتفصل بینہ وبین العناصر الرخیصۃ العالقۃ بہ، تاکہ اس کو جدا کر دے اور ان عناصر کو جو چیپ ہیں، رخیص کہتے چیپر عناصر کو جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے. یعنی یہ تو لفظی معنی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ سونے کو خالص کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے ان گھٹیا ردی چیزوں سے جو سونا نکالتے وقت اس کے ساتھ چمٹ کے آ جاتی ہیں. وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ الْفِتْنَةُ بِالْقُلُوبِ، اسی طرح کرتا ہے فتنہ دلوں کے ساتھ. وَهَذِهِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْإِيمَانِ أَصْلٌ ثَابِتٌ وَسُنَّةٌ جَارِيَةٌ لَا تَتَبَدَّلُ فِي مِيزَانِ اللَّهِ. اور یہ امتحان جو ہے، فتنہ یہاں آزمائش کے معنوں میں ہے، اور یہ آزمائش جو ایمان کی وجہ سے آتی ہے یہ ایک لازمی حصہ ہے. اصل ثابت یعنی مضبوط بنیاد ہے. وسنت جاریۃ، اور ایک جاری رہنے والی سنت یا طریقہ ہے. لا تتبدل فی میزان اللہ، جو اللہ کے میزان میں تبدیل نہیں ہوتا. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولوا آمنا، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور جاننا ہے جھوٹوں کو بھی. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کون سچا ہے اور کون صرف منہ سے کہنے والی بات کہہ رہا ہے اور ایمان اس کے دل میں کچھ بھی نہیں. یعنی بہت دفعہ ہم دین کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، دین کے کام کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے ساتھ، عبادات کے ساتھ ہم اپنی وفاداری، اپنی محبت، اپنے شوق کا اظہار کرتے. بڑا دل چاہتا ہے عمرے پہ جائیں، حج کرنے کو ترس گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں نا. اچھا، ایسے ہی لوگ جب حج پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پیش آنے والی آزمائشیں اور امتحان جب آتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، وہاں کس طرح بہیو کرتے ہیں اور واپس آ کے کیا کرتے ہیں، وہ آپ سب کے علم میں ہے، مشاہدے میں. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ نے حج کو اتنا مشکل کیوں کیا، یعنی اتنے مشکل سٹیپس کیوں ہیں. نماز کتنی آسان ہے، بس وضو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، باقی آپ اپنے مصلی پہ دن پہ 5 دفعہ کھڑے ہو جائیں اپنے کمفرٹیبل گھر میں، اپنے کارنر کہیں، تو آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی مشقت تو نہیں. ٹھیک ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. لیکن وہی لوگ جو بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں گھر میں، جب حرم میں جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو کمپلینٹس اور پھر بعض اوقات پوری طرح توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا شام کو چلے جائیں گے، ابھی بڑی دھوپ ہے، ابھی بہت ارلی ہے، ابھی ایسا ہے، ابھی ویسا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف نمازیں ہی تو نہیں نا وہاں، وہ تو صرف ایک حصہ ہے، وہ تو حج کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ تو فرض نماز ہے جو کسی وقت بھی پڑھنی ہوتی. باقی جو بنا میں جاتے ہیں اور عرفات میں جاتے ہیں اور کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اور قربانی کرنی ہوتی ہے اور طواف کرنا ہوتا ہے، یہ سارے کے لیے ایک مشکل کے بعد ایک مشکل، یہ سارا امتحان کا سفر ہوتا ہے. اس وقت بس اللہ والے ہی ہوں گے جو اس فطرے سے بچ سکے کہ اپنے منہ سے کوئی سی نہ نکالیں اور ہائے نہ کریں، اور پھر بھی شکر ادا کرتے رہیں کہ شکر اللہ تو نے موقع دیا. اور ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی کہ جو ہر تکلیف پر شکر وہاں ادا کر رہے ہوتے کہ شکر اللہ لے کر آیا اسی جگہ پر.
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سچے پکے مومن ہیں، حج فرض ہوتا ہے، سال نہیں جاتے، پرواہ نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بہانا، کبھی سعودی حکومت کی کسی غلطی کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو بہانہ بنا لیتے ہیں اور جانے کا نام بھی نہیں لیتے، حالانکہ فرض ہے حج. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. کوئی کام آپ کرنا شروع کریں نیکی کا، کیا مجال کے امتحان نہ آئے اگر آپ سچے اور مخلص ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور زیادہ خالص کرنا چاہتا ہے، اس میں آپ کا کھوٹ الگ کر دینا چاہتا ہے اور آپ کو ایک ڈگری اوپر کر دے. کوئی بھی ایگزام جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ فیل کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، وہ تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اگلے درجے پہ چلے جائیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم دین کے راستے کی طرف آئیں گے تو ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی، ہم پہ تکلیف دہ وقت گزرے گا اور پھر ہمیں پروف کرنا ہوگا کہ واقعی ہم سچے ہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سر جیسے لڑکیوں کا ایک امیج ہوتا ہے کہ شادی ہوگی، بڑا رومانٹک سا ایک امیج ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شادی ہوئے گی تو بس ایش ہی ایش ہے، کی پابندیوں سے چھٹکارا اور آزاد بس. لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری آئے گی. اب آپ نے وہ ذمہ داری، بالکل اسی طرح دین کے بارے میں بھی لوگ رومانٹک قسم کا رکھتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق ہے، آپ کو کیا پتا ہمارا دل کس طرح، لیکن جیسے امتحان آتے تو زیرو ہو جاتے ہیں. تو یہ اس دنیا سے نکل کے کام کی دنیا ہے. یہ ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے کہ کام کریں، اس کا نام نہیں رکھنا ہوتا. So just a small reflection while Sister Ambreen was reciting. I just thought, subhanAllah, it's a miracle of Quran. Different reciters, but it still touches your heart in a different way, subhanAllah. And then just a question, that can we say that fitna are like tazkiyah of our qalb? Does it? Is it tazkiyah? Fitna is the way to purify your heart. It's a means. آزمائش یا فتنہ is a means. جیسے آگ پر تپانا کیا ہے؟ تپانا فتنہ ہے نا. فتنہ کا مطلب بھی تپانا بھی ہوتا ہے نا. تو آگ پہ سونے کو کیوں تپایا جاتا ہے؟ السلام علیکم استاذہ، میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے قاری عبد الباسط کا انٹرویو سنا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی اپنی ایسی بات بتائیں جو آپ کو لگے کہ معجزہ ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ماسکو میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، تو انہیں وہاں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی سورت سنائیں. تو انہوں نے سورت الرحمن کی قرات کی. تو جب وہ قرات ختم کر چکے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے ہال میں لوگ رو رہے ہیں. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمارے دل الٹ پلٹ ہو گئے اور ہمارے دل کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ ہمیں رونا آ گیا. تو ان کی اس بات کو جیسے میں روزانہ یاد کرتی ہوں کہ جیسے قرآن غیر مسلموں پہ اتنا اثر کر سکتی ہے، تو ہمارے دلوں پر بھی اسے اثر کرنا چاہیے. Ustaza, what you just explained took me back to my childhood. As a kid, my grandfather would narrate stories of Sahabas and prophets to us so that we fall in love with the treasures of the Quran. When he went back, we were introduced to a qari who would come home and teach us the qiraat and how to recite the Quran. I was just thinking that to do the work of deen, you need to have so much of iman and the adab and akhlaq. He would hit us and beat us a lot, me and my brother as kids, when we would make small mistakes of fatha and dhamma. And really, I was very scared that what kind of book is this, that you have to take such a harsh treatment to teach it to somebody. But when he went away and my grandfather came back, he realized that I was getting scared of the Quran because you're teaching it in me in such a scared and such a harsh way. I don't think I want to learn it again. But then he came back and he counseled, and then that ustad got replaced. Alhamdulillah, we got a better, softer one who would actually teach us the rules correctly. But alhamdulillah, my grandfather really brought us back to how to fall in love with the Quran and what all treasures it has. یہ اس آیت میں جو ہے نا
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی پہلے لوگوں پر بھی آزمائش آئی. یہ آزمائش سب کے ساتھ ہے, ون وے اور دی ادر. واللہ تبارک و تعالی یعلم حقیقت القلوب، اللہ تبارک و تعالی دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے. قبل الابتلاء، آزمائش سے پہلے. ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مستور عن علم البشر. لیکن ابتلاء جو ہے وہ کھول دیتی ہے حقیقت کی دنیا میں، عالم الواقع کا اس دنیا میں، ما هو مکشوف لعلم اللہ، جو اللہ کے علم میں پہلے ہی کھلی ہوئی ہے، مستور عن علم البشر، جو انسانوں کے علم میں چھپی ہوئی ہے. یہ جو اصل میں یہ اس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ سچوں کو جاننا چاہتا ہے. تو کیا اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن وہ اس دنیا میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے اور حقیقت میں یا واقع میں اس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے. فَيُحَاسِبُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ لوگوں کا محاسبہ کرتا ہے، عَلَى مَا يَقَعُ مِنْ عَمَلِهِمْ، جو بھی واقع ہوتا ہے ان کے عمل میں سے، ان کے عمل میں سے جو بھی صادر ہوتا ہے اس کا محاسبہ کرتا ہے. لا علی مجرد ما یعلمہ، صرف اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالی، من امرہم، ان کے معاملے میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالی صرف ان معاملات میں محاسبہ کرتا ہے جو بندے سے صادر ہو جاتے ہیں، صرف اپنے علم کی بنا پر کسی کے حق میں خلاف فیصلہ نہیں کرتا. وَهَذَا فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ فِي جَانِبٍ، یہ ایک اعتبار سے اللہ کا فضل ہے. وَعَدْلٌ مِّن جانب، اور ایک اعتبار سے عدل بھی. وَتَرْبِيَةٌ لِلنَّاسِ مِن جانب، اور ایک طرح سے لوگوں کی تربیت بھی. فَلَا يَأْخُذُونَ أَحَدًا إِلَّا بِمَا اسْتَعْلَنَ مِنْ أَمْرِهِ، تو نہیں وہ مواخذہ کر سکتے کسی ایک کا مگر وہ جو اعلان کرے اپنے کام کا، یعنی اعلانیہ کرے کوئی کام. وَبِمَا حَقَّقَهُ فِعْلَهُ، اور جس کا کرنا ثابت ہو جائے. فَلَيْسُوا بِأَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ بِحَقِيقَةِ مَا فِي قَلْبِهِ، تو نہیں ہے کوئی ایک بھی جاننے والا اللہ سے بڑھ کر کسی انسان کے دل میں کسی حقیقت کو، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے لیے بھی بات چاہتا ہے کہ وہ محض گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں جب تک کسی کا عمل نہ دیکھ لیں، اور لوگوں کو عمل کرنے کا، پروف کرنے کا موقع دینا چاہیے. دیکھیں، اگر ایک شخص اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے میں بہت محنتی ہوں، آپ کو نہیں پتا میں کتنا محنتی ہوں، یعنی اپنے بارے میں 100 باتیں کرتا ہے، جس سے سی وی تیار کرتے ہیں نا لوگ، جو ادھر ادھر سے اچھے اچھے لفظ چن کے تو اپنے بارے میں لکھ کے پیش کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہر امپلائی اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو اس نے سی وی میں لکھا ہوتا ہے، یا وہی کر کے دکھا دیتا ہے جو وہ لکھ کے لاتا ہے؟ نہیں، وہ لکھا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل یا اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے وہ سچ ہے یا اس جو لکھا ہے جھوٹ ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم سچے مومن، پکے مومن، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہمارا اصل ایمان کتنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. تو اس لیے امتحان ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لے کر پروو کرانا چاہتا ہے کہ جو اس کو جزا یا بدلہ ملے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہو اپنے عمل کی وجہ سے. سر جیسے شیطان بظاہر فرشتوں کو کیسے نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن کریٹ کر دی کہ اس کا اندر باہر آ گیا اور حجت تمام ہو گئی. یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف شیطان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ کہیں نہ کہیں امتحان میں ڈالا جاتا ہے انسان. ہر انسان کا ٹیسٹ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، لیکن وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے. زبانی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، زبانی اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کی محبت کا، اللہ کی محبت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرتے رہنا بہت آسان ہے. لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب عمل کی باری آتی ہے کہ پھر ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم بولتے کیا ہے، ہم ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں. اب جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گی کہ جب ہم اللہ کی محبت میں اپنی نیند قربان کر سکیں، اپنا آرام قربان کر سکیں، اپنے آپ کو پیچھے کر دیں اور اللہ کا حکم آگے کر دیں.
ہم کہتے ہیں قرآن سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن کبھی پڑھ کے نہ دیں تو وہ کیا محبت ہوگی؟ پتہ چلے گا یعنی محبت کرنے والے تو اس کتاب کو اپنے سے الگ ہی نہیں کر سکتے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سے محبت نہ کرے. لیکن آپ کی سنت سے کتنی محبت ہے، آپ کے طریقے سے کتنی محبت ہے، جو کچھ آپ لائے اس سے کتنی محبت ہے، تو وہ ثابت کر دے گی یس یا نو کہ واقعی محبت ہے یا نہیں ہے. تو محبتوں کا امتحان ضرور ہوتا ہے. حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ بھی جو ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کر یا ثابت ہو جاتے ہیں یا پھر جھوٹے ہو جاتے ہیں، یعنی یا حق ہو جاتے ہیں یا باطل ہو جاتے ہیں. I was just thinking about how a lot of Muslims have trouble understanding this concept that, oh, Allah already knows the state of everyone's heart, so why does He need to put us in trials for us to, in the end, get whatever recompense we deserve? And I was just thinking, like, if you actually think about it, there's so much wisdom behind this. Recently in tafsir class, I don't remember where exactly it was, but we covered that, like, Allah puts us in trials or whatever hardships we have so that a hujjah is established against us. So no one can say on the day of judgment, why did this person get Jannah and I didn't? Because that way Allah can show evidence to those people. Proof karke. Innal iman billahi amanatullah fil ard. بے شک اللہ پر ایمان اللہ کی ایک امانت ہے زمین میں. لا يحملها الا من هم اہل لها. نہیں اٹھاتا اس ایمان کو، امانت کو، مگر جو اہل ہوتا ہے ان میں سے اس کے اٹھانے کا. وفیہم علی حملہا قدرہ، اور ان کے اندر اس کے اٹھانے کی قدرت یا طاقت بھی ہوتی ہے. الذین یؤثرونہا علی کل شیء، وہ لوگ جو اس ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز پر پرائرٹی دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں. وانہا لامانۃ الخلافۃ فی الارض، اور بے شک وہ زمین میں خلافت کی امانت ہے. وقیادت الناس الی طریق اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے جانے کی امانت ہے. وتحقیق کلمتہ فی عالم الحیات، اور اس کی بات کو سچ کر دکھانا دنیا کی زندگی میں. فہی امانت کریمۃ وہی امانت ثقیلۃ، یہ بڑی معزز امانت ہے اور بڑی بھاری امانت ہے. وہی من امر اللہ، اور یہ اللہ کے حکم سے ہے. یستلع بها الناس، جس کو لوگ اٹھاتے ہیں. ومن ثم تحتاج الی طراز خاص یصبر علی البلاء، اور پھر اسی موقع پر وہ ایک خاص طرز سے مصیبتوں پر صبر بھی کرتے ہیں. وما یستوی عند اللہ الایمان والکفر، اور اللہ کے نزدیک ایمان اور کفر ایک جیسے نہیں ہوتے. ولا المؤمنون والکفار، اور مومن اور کافر بھی یکساں نہیں ہوتے. ولا الابرار والفجار، اور نیک اور بد بھی ایک جیسے نہیں. فلکل فکر، ہر ایک کی ایک سوچ ہوتی ہے. وَلِكُلٍّ عَمَلٌ، ہر ایک کا ایک عمل ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ عَلَامَةٌ، اور ہر ایک کی ایک علامت ہوتی ہے. وَلِكُلٍّ جَزَاءٌ، اور ہر ایک کی جزا ہوتی ہے. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ لا يستوون، برابر نہیں ہوتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے باغات ہیں ٹھکانہ. نزلا بما كانوا يعملون، مہمانی بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے. واما الذین فسقوا فمأواہم النار، تو جو لوگ نافرمانی کریں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. اوپر کی چند لائنوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کا بوجھ جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ پھر اللہ کے حکم سے مصیبتوں پر صبر بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان فرق بھی واضح ہو جاتا ہے. I think that's a really good analogy, or comparing iman to a trust, because if somebody like gives you money, which is like an imana, a trust, then you protect it, like you make sure that you don't just trade it for something else. You're not going to give it away to somebody else. Likewise with iman, you're not going to trade it for the dunya things, so you're always going to prioritize Allah first. So I think that's a beautiful way to look at it.
السلام علیکم. استاذہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نے کسی سے سنا تھا کس وقت کہ جب ایک استاد جو دیکھتا ہے دو بچوں کو کہ ایک بچہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ بالکل نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو بغیر امتحان دیے وہ نہیں جانے دیتا ہے, کہ ایسا نہیں کہ جس کو جو امتحان جو اچھا پڑھ رہا ہے اس کا امتحان نہ لو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کر کے آخر آزمائے گا ضرور, بالکل امتحان لے گا اور بتائے گا کہ یہ تم نے یہ کر کے آئے تھے اور یہ تم نہ کر کے آئے تھے. السلام علیکم استاذہ. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ایمان ایک امانت ہے, تو اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. کسی نے مجھ سے کہا, ایسی بات سے ہو رہی تھی تو ایمان کی ہی بات ہو رہی تھی, مطلب اپنے جیسے ہم لوگ حلیے بنا لیتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں حلیے بنا لینے سے کہ مطلب اگر ہمارے اندر ایمان نہ اترا ہو تو ہم ایک طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم عبائے پہن رہے ہیں, اسکارف باندھ رہے ہیں, پردے کر رہے ہیں, لیکن آپ معاملات جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے مطلب ایک طرح سے آپ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور اتنا برا امپریشن پڑتا ہے نا پھر ایسے لوگوں کا کہ دل خراب ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب ایسا ڈبل پرسنالٹی یا اس طرح کی. تو یہ بہت ہی مجھے واقعی میں نے سوچا کہ یہ حلیہ بنانا تو بہت آسان ہے, اس پہ عمل کرنا اور اندر دل کے اترنا وہ اصل مطلب امانت ہے, جو آپ جو دوسروں کو آپ جیسے شو کر رہے ہیں ویسے آپ ہیں نہیں. تو یہ مجھے بات بہت بری لگتی ہے نا اس طرح کہ ہم جب یہ اس طرح حلیے بناتے ہیں اپنے تو ہمیں بہت اپنے آپ کو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے نا, حلیہ بنانے کی بھی ضرورت ہے اور اندر لانے کی بھی ضرورت ہے. بعض اوقات حلیہ بنانے سے اندر بھی آ جاتا ہے, اور جب اندر آتا ہے تو حلیہ لازمی بن جاتا ہے, یعنی یہ لازم ملزوم چیز ہے دونوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو وہ نظر آ رہا ہے وہ اندر سے ہو بھی. بندوں کے سامنے تو وہ کچھ بھی بن کے دکھا دے, لیکن اللہ تو دلوں کو دیکھ رہا ہے نا, وہ صرف صورت نہیں دیکھتا ہماری ظاہری. اصل میں انسان انسانوں سے ڈرنے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, اور یہی اصل ایمان ہے. Assalamu alaikum. I have a question. So when we see people and how they receive knowledge, there's usually two different kinds of people. One person who will just continue getting knowledge and knowledge, just continue increasing in that and not really let it translate into action. Whereas you have another person who just receives a little bit of knowledge and immediately implements it. So in your opinion, what are the qualities that allow an individual to small the gap between knowledge and action? ایمان ہی ہے. اگر ایمان زیادہ ہوگا تو تھوڑا علم بھی کافی ہو جائے گا, کیونکہ وہ کنورٹ کرتا ہے نا ایکشن میں, یعنی کہ علم کو ایکشن میں کنورٹ ایمان کرتا ہے. اگر ایمان اسٹرانگ ہوگا تو پھر ایکشن پرومپٹ ہوگا. اگر ایمان نہیں اور اس کے بغیر ہی پڑھے جا رہے ہیں, ڈھیروں کتابیں بھی پڑھ کے ایکشن نہیں بدلے گا. اور ایمان دل میں ہوتا ہے نا, جب دل کے اندر ایمان ہے اور جب علم کی بارش پڑی اس پر تو وہ اس نے بے شمار سبزہ اگا دیا. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 طرح کی زمین ہوتی ہے, انسان کو زمین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک وہ زمین جس کے اوپر بارش پڑتی ہے اور وہ پانی کو زمین جذب کر لیتی ہے اور خوب گھاس اگاتی, اور دوسری وہ کہ جو صرف پانی کو سمیٹ لیتی ہے, اور تیسری وہ جو نہ سمیٹتی ہے اور نہ ہی کچھ اگاتی, خراب ہوتی, نہیں سارا پانی اس پہ سے بہ جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو انسانوں کی بھی 3 طرح کی قسمیں ہیں. اور یہ جو ایمان اور امانت کی بات ہے نا, ایک حدیث میں بھی آتی ہے, لا ایمان لمن لا امانت لہ. اور ایماندار کس کو کہتے ہیں؟ بڑا ایماندار, لفظی معنی کیا؟ ایماندار, ایمان والا, جس کے اندر آنےسٹی ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ جو بات بتائی ہوئی ہے نا کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو بد عمل ہوتا ہے, جس کا عمل نہیں اچھا ہوتا. یعنی ایمان نام ہی پھر ایکشن کا ہو گیا نا. جیسے کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں, تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں, ان کا سسٹم اندر اچھا ہوتا ہے, فوراً انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ بہت بھی کھا لیتے ہیں تو ویک ہی رہتے ہیں, کیونکہ وہ فوڈ ان کے لیے انرجی نہیں بن رہی. ان بین طبیعت الایمان و طبیعت کل من النور والبصر والظل والحیات صلۃ. بے شک ایمان کی طبیعت میں اور نور اور بصر اور سائے اور زندگی کی طبیعت میں ایک صلتن, ایک ریلیشن شپ ہے. کما ان بین طبیعت الکفر و طبیعت کل من العمی والظلم والحلور والموت صلۃ. اسی طرح کفر کی نیچر میں اور اندھے پن کی اور اندھیرے اور دھوپ اور موت کی نیچر میں ایک تعلق ہے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے.
ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور نور یا روشنی ایک جیسے نہیں ہوتے. ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہوتے. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہوتے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ اس کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی قبر والا جس طرح سننے سے محروم ہو جاتا ہے موت کے بعد، اسی طرح وہ شخص جس کا دل مردہ ہو وہ بھی سن نہیں پاتا، خواہ اس کو کیا کچھ ہی سنوا نہ دیا جائے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اب یہاں لوگوں کی قسموں کو مختلف مثالوں سے واضح کر دیا گیا کہ جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا ایک جیسے نہیں. تو یہاں دیکھنے والے کون ہیں؟ ایمان والے، عمل والے. اور اندھے کون ہیں؟ نابینا کون ہیں؟ جن کے اندر ایمان نہیں ہے. پھر ظلمات، جہاں ایمان نہیں وہاں ظلمات ہے، اور ایمان جو ہے وہ نور ہے. ظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں کی بات ہے. ایمان جو ہے اس کے سائے میں انسان سکون پاتا ہے، اور دوسری طرف کفر جو ہے وہ انسان کو بے چین رکھتا ہے. حرور دھوپ کی طرح ہے. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی ایک جیسے نہیں، کیونکہ احیاء جو ہیں وہ ایمان والے ہی ہیں، اور اموات وہ ہیں کہ جو کفر پر قائم ہیں. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ساسا یہ جو ابھی یہ بات کری تھی کہ کس طرح تھوڑے علم کے ساتھ زیادہ عمل کچھ لوگ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت علم حاصل کر کے بھی نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ علامات کیا ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علامات ہوتی ہیں ہر چیز کی. اگر ہم نماز کو لیٹ کر رہے ہیں یا نماز کو بھول رہے ہیں اور صبح فجر میں مس ہو رہی ہے روز کے روز، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، علامت یہ بتا رہی ہے کہ گڑبڑ ہے. تو وہ علامتوں کو دیکھ کے انسان اندازہ لگا سکتا ہے اور امپروو کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ جب عمل زیادہ ہوتا ہے نا، ایمان خود بخود زیادہ ہونے لگتا ہے، وہ چھوٹا رہتا ہی نہیں ہے. I just have a question. I'm just thinking about the طبیعت الایمان و طبیعت یعنی من نوری والبصری والظل. یہ جو طبیعت کا جو ایکسپیرینس ہے یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے ایمان کو چکھا ہوا ہو، رائٹ؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اگر کوئی کفر پر ہے تو اس کے اندر وہ بے چینی ہے جو کہ یہاں پر جیسے انہوں نے طبیعت حرور کی، وہ بے چینی اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس نے ایمان کو کبھی چکھا ہی نہیں. کین ہی ایکسپیرینس دیٹ؟ یعنی وہ بے چینی یا وہ کسی چیز کی جب وہ ایمان لے آتے ہیں ایسے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے اندر جو تبدیلی یعنی جو اندر وہ محسوس کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کے فوراً بعد رونے کیوں لگتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو چیز چکھتے ہیں، چاہے ابھی ان کو پوری طرح سمجھ نہیں بھی آئی، لیکن وہ ایک کیفیت ان کے اندر بدلتی ضرور ہے. آپ سب نے اپنے لیے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب سورۃ الفاتحہ پہلی دفعہ سمجھ کے پڑھی ہوگی تو دل کی حالت کیا تھی. اب تو روٹین میں آ گئے نا، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے بعض ریسیٹیشن جب ہم سنتے ہیں تو ہماری دل کی حالت بدل جاتی ہے، عجب طرح سے دل کے اوپر وہ بارش پڑتی. 2005 کا جب ہم نے کورس کیا تھا استاذہ، تو سب کلاس روتی تھی اور سب کے پاس ٹشو پیپر کا رول، وہ کچن رول پڑا ہوتا تھا اور سارے رو رہے ہوتے تھے. عجیب سا فیلنگ ہوتی تھی، اور روزانہ ہم سورۃ الفاتحہ سنتے تھے اور اسی طرح رونا آتا تھا. ان الایمان نور فی القلب، ایمان دل میں ایک نور ہے. ونور فی الجوارح، اور اعضاء میں بھی نور ہے. ونور فی الحواس، اور سینسز میں بھی نور ہے. نور یکشف حقائق الاشیاء والقیم، ایسا نور جو چیزوں کی حقیقت اور ان کی قیمت جو ہے یا ان کی ویلیو جو ہے
وہ ظاہر کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. وَيَنْسِبُهَا إِلَىٰ خَالِقِهَا وَمُدَبِّرِهَا وَمَالِكِهَا وَهُوَ اللَّهُ، اور ان کو منسوب کرتا ہے ان کے خالق، ان کے مدبر اور ان کے مالک کی طرف، اور وہ اللہ ہے. فالمؤمن ينظر بهذا النور، اور مومن اس نور کے ساتھ دیکھتا ہے. اما الکفر فهو عمی فی القلب، جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو وہ دل میں ایک اندھیرا ہے، اندھا پن ہے. یعمی ان رؤیت دلائل الحق، جو حق کے دلائل کو دیکھنے سے انسان کو اندھا کر دیتا ہے. وعمی ان رؤیت حقائق الوجود، اور وہ اندھا ہو جاتا ہے وجود کے حقائق کو دیکھنے سے. وحقائق الاشیاء والقیم، اور چیزوں کی حقیقت اور ویلیو کو دیکھنے سے، کہ حقائق کو دیکھنے سے. والایمان بصر، اور ایمان ایک آنکھ بھی ہے. یرا رؤیتن حقیقیتن صادقتن، جو دیکھتی ہے حقیقی رؤیت کو جو سچی ہے. ویمضی بصاحبہ فی الطریق علی نور المبین، اور لے جاتی ہے اپنے یعنی دیکھنے والے کو اس رستے پر جو صریح نور والا ہے. والکفر ظلمات، اور کفر اندھیرے ہیں. وکلما ابعد الناس عن نور الایمان یقعون فی ظلمات من شتى الانواع، اور جتنے جتنے لوگ ایمان کے نور سے دور ہوتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں مختلف طرح کے اندھیروں میں. تعز فیہ الرؤیۃ لشیء من الحق، مشکل ہو جاتا ہے اس میں کسی بھی چیز کو دیکھنا حق میں سے، یعنی وہ پھر اتنے اندھیروں میں جا پڑتے ہیں کہ حق بالکل نظر ہی نہیں آتا، حق کا دیکھنا ان پہ گراں ہو جاتا ہے. والایمان ظل ظلیل، اور ایمان ایک گھنا سایہ ہے. تستروح النفس، جس سے نفس راحت پاتا ہے. ویرتاح له القلب، اور دل اس میں آرام پاتا ہے. ظل من حاجرۃ الشک والقلق والحیرۃ فی التیہ المظلم بلا دلیل، ایسا سایہ ہے کہ جو شک کی دھوپ یا دوپہر میں اور قلق اور حیرت میں اور اندھیرے صحرا میں بغیر دلیل کے انسان کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی ظل من حاجرۃ الشک، یعنی شک کی جو دوپہر ہوتی ہے، یہ شک کی جو دھوپ ہے اور قلق کی اور حیرت کی ایک ایسے صحرا میں جو اندھیرا بھی ہو بغیر دلیل کے، اس سے انسان کو نکال لیتا ہے. ایمان کیا ہے؟ سایہ ہے. کس چیز کا سایہ؟ کہاں ہے یہ سایہ؟ جیسے بنی اسرائیل کے لیے تیہ کے میدان میں بادلوں کا سایہ تھا نا، ایسے ہی انسان کے اندر سے شک بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کفر اور قلق اور حیرت جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی انسان کے پاس. والکفر حاجرۃ، اور کفر جو ہے وہ بھی ایک دوپہر ہے. حاجرہ کہتے ہیں دوپہر کو. حرور، تپتی دھوپ والی. تلفح القلب، جل اٹھتا ہے دل، فیہ، اس میں. لوافح الحیرۃ والقلق، یعنی جس میں حیرت اور قلق کی سکروچنگ ہیٹ ہوتی ہے، لوافح. وعدم الاستقرار علی ہدف، اور کسی ایک مقصد پر اس کا استقرار نہیں ہوتا یا وہ کہیں جمتا نہیں. وعدم الاطمینان، اور عدم اطمینان ہوتا ہے الی نشأۃ او مسیر، اپنی ابتدا اور انتہا کے بارے. نشأ ہوتا ہے پیدائش اور مسیر ٹھکانا. ثم تنتہی الی حر جہنم، پھر وہ جا پڑے گا یا اس کا اختتام ہوگا جہنم کی آگ میں. ولفحۃ العذاب ہناک، اور عذاب کی سکروچنگ ہیٹ میں وہاں پر. یعنی کفر سخت دھوپ ہے، ایمان گھنا سایہ ہے، ایمان دیکھنے والی آنکھ ہے، ٹھیک ہے، نور ہے. والایمان فیہ حیات القلوب والمشاعر، اور ایمان جو ہے اس میں دلوں کی زندگی ہے اور جذبات کی. وہو حیات فی القصد والاتجاہ، اور وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں مقصد ہوتا ہے اور ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. وہو حرکت بانیت مثمرۃ قاصدۃ، اور وہ ایک ایسی حرکت ہوتی ہے کہ جو بلڈ کرتی ہے، بانی بنا یبنی سے. مثمرۃ بارآور ہوتی ہے، یعنی فروٹفل ہوتی ہے. قاصدۃ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. لا خمود فیہا ولا حمود، جو بجھتی نہیں اور نہ ہی وہ فیڈ ہوتی ہے. ایمان جو ہے اس میں دلوں کی زندگی ہے، جذبات زندہ رہتے ہیں. مشاعر سے ہے، شعور سے، ٹھیک ہے. مشاعر جذبات کے لیے استعمال، ایموشنز. یعنی ایمان جو ہے ہمارے دل کو زندہ رکھتا ہے، ہمارے ایموشنز کو زندہ رکھتا ہے. سینس لیس بے حس انسان نہیں رہ سکتا جو ایمان والا ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے جذبات ہیں نا وہ سارے
جاگ اٹھتے ہیں. فَهُوَ حَيَاتٌ فِي الْقَصْدِ وَالْاتِّجَاهِ، وہ ایسی زندگی ہے جو مقصد کے گرد گھومتی ہے. حیاتٌ فی القصد، قصد مقصد ہے، گول، یعنی آپ ایک بامقصد زندگی گزارتے ہیں. والاتجاہ، اور آپ کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں شخص گول اورینٹڈ ہے اور وہ اپنی ساری ایفرٹس اسی میں لگا رہا ہے. جو شخص گول اورینٹڈ ہوتا ہے وہ فوکسڈ ہوتا ہے اور اس کی ساری کوششیں ایک خاص نقطے کی طرف جاری ہوتی ہیں. وہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے. مثلاً ہمارا گول کیا ہے، یعنی کہ کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ الٹیمیٹ گول ہوتے ہیں. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا گول ہے. ہم اس گول کے ساتھ جب جیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم رات کو جلدی سوتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں کہ نماز پڑھ سکے. کیوں؟ تاکہ اللہ کو راضی کر سکے. اگر ہم نے فجر نہیں پڑھی وقت پہ تو زبان سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے صرف باتیں کر کے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارا گول ہے یہ، تو پھر ہم فکر کے ساتھ سوئیں گے، فکر کے ساتھ اٹھیں گے، انتظام کر کے کام کریں گے. اچھا، جس شخص کی زندگی میں یہ گول ہی نہ ہو کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس نے جنت تک پہنچنا ہے، اس کے تو سونے جاگنے کے اوقات بھی مرتب نہیں ہو سکتے. جو آج دیکھ رہے ہیں، آج اکثر یوتھ کے اندر نہ ان کے سونے کا کوئی وقت ہے، نہ ان کے جاگنے کا کوئی وقت ہے، نہ ان کے کھانے کا کوئی وقت ہے، نہ ان کے کسی اور کام کا کوئی وقت ہے. ان کو پرواہ ہی نہیں. نہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کس بات سے راضی ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والے ان کی کس بات سے راضی ہیں، کس سے نہیں ہے، کیا فائدہ کیا نقصان. جس شخص کی زندگی میں یہ گول ہوگا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، وہ جنت الفردوس تک پہنچے، پھر وہ قرآن پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اور شوق سے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، وہ دین کی خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کی ہر ایکشن جو ہے وہ اسی کی طرف جا رہا ہوگا. ڈائریکشن ہے اس کی، ہر قدم جو اٹھ رہا ہے اس کی ایک ڈائریکشن ہے. مثلاً اگر آپ گھر سے نکلے آج صبح تو آپ کا گول کیا تھا، آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ الہدا پہنچنا ہے. تو آپ نے کون سی سڑک لی؟ یہ ڈائریکشن، اتجاہ یہ ہوتی ہے، وہ جو یہاں تک پہنچانے والی تھی. اور اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا گھر سے نکلتے ہیں، اچھا گاڑی چلا لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں کو ملنے چلی جاؤں، اچھا نہیں گروسری کر لیتی ہوں، اچھا نہیں وہ فلاں چلو کسی پارک میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ فوکس تو نہیں ہوتے. تو جس شخص کا زندگی میں گول ہوتا ہے اس کے پاس ڈائریکشن بھی ہوتی ہے ادھر جانے کی، اس کے پاس فوکس بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھا صبح اٹھے، مثلاً گول کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا ہو سکتا ہے، آخرت کا ہو سکتا ہے. مثلاً جتنے لوگوں نے کچھ ایجاد کیا ہے، اسٹیو جاب کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ ہر ایک ایپل فون میں شوق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا زیادہ وہ شخص فوکس تھا. اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، حتیٰ کہ بیماری کے دوران بھی اس کو پتا تھا میں نے چلے جانا ہے، تو اس کی ساری انرجیز کس میں لگ رہی تھی؟ اپنے گول کو فلفل کرنے کے لیے، اپنے ایم کو پانے کے لیے. اسی بیماری میں کئی اور لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنی بیماری کا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ رو دھو کے یا مایوس ہو کے یا ادھر ادھر، وہ کام نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک گول دے دیا ہے، جس نے ہماری ساری زندگی کو ڈسپلن کر دیا. پھر ہمارا مال خرچ کرنا ہو یا ہماری باقی چیزیں ہوں، سب چیزیں ہم اسی کے تحت کرتے ہیں. ہم کسی سے ملتے بھی ہیں تو اللہ کی خاطر ملتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے. ہم کسی لالچ میں نہیں ملیں گے. ہم کوئی لین دین بھی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم لباس بھی پہنتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوگا. اب جیسے آپ دیکھیں کہ میکڈونلڈ پہ آپ جاتے ہیں تو انہوں نے خاص طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے جو سروس دینے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی سیلز یا ان کا جو ایک برانڈ ہے وہ اس میں ہیلپ کرتا ہے. اور وہ ایسے ہی نہیں کسی نے اٹھا کے اچھا یہ والا پہن کے دیکھو یہ پورا آتا ہے تو یہ رنگ اچھا ہے، یہ سوٹ کرے گا. میرے خیال یہ بڑے بڑے ڈیزائنرز ہوتے ہیں جو مختلف کمپنیوں کے لیے ان کے پروڈکٹ کے مطابق، ان کے کام کے مطابق ان کا ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈریس بھی ہیلپ کرتا ہے کس چیز میں؟ ان کے جاب کو ایفیشینٹ بنانے میں.
کہ وہ اس خاص قسم کا لباس پہن کے زیادہ کام کر سکتے ہیں. نرسز کا خاص لباس کیوں ہوتا ہے, ڈاکٹرز کا کیوں ہوتا ہے, آرمی کا کیوں ہوتا ہے, تو ایک نماز پڑھنے والے کا بھی کیوں ہوتا ہے. والایمان فیہ حیات القلوب والمشاعر وہو حیات فی القصد والاتجاہ, با مقصد زندگی. وہو حرکت بانیت مثمرۃ قاصدۃ, وہ ایک ایسی حرکت ہے کہ جو بلڈ کرتی چلی جاتی ہے, فروٹفل ہوتی ہے. یعنی انسان کی پھر ہر موومنٹ جو ہے وہ فروٹفل ہوتی ہے. وہ اٹھتا تو اللہ کا نام لیتا, وہ بیٹھتا تو اللہ کا نام لیتا, وہ گھر میں داخل ہوتا تو اللہ کا نام لیتا. مثمرہ, اس کی زندگی کا ہر لمحہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. مثمر. قاصدۃ, گول اورینٹڈ. لا خمود فیہا, جس میں کچھ بجھنا نہیں. ولا حمود, اور نہ ہی اس کو فیڈ ہونا ہے. یعنی وہ آگ اس کی بھڑکتی چلی جاتی ہے, وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی. والکفر موت فی الضمیر, اس کے برعکس کفر ضمیر کی موت ہے. وانقطاع عن مصدر الحیات الاصیل, اور زندگی کے اصل مقصد سے منقطع ہونا. وانفصال عن طریق الواصل, اور ملانے والے رستے سے جدا ہونا. وعجز عن الانفعال والاستجابت, اور عاجز ہونا اثر قبول کرنے سے اور کسی کام کو کر لینے. استجابہ ہوتا ہے کسی کو لبیک کہنا, یعنی ریکوائرمنٹس فلفل کرنے سے. وَلِكُلٍّ طَبِيَتُهُ وَلِكُلٍّ عَمَلُهُ وَلِكُلٍّ جَزَاؤُهُ, ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے, ہر ایک کا اپنا عمل ہے, ہر ایک کی اپنی جزا ہے. وَلَن يَسْتَوِيَ عِندَ اللَّهِ هَذَا وَهَذَا, اور اللہ کے نزدیک یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ, آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوا کرتے, ان کی زندگیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, اور ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ہے کامیابی اور ناکامی کی اصل ڈیفینیشن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.